السلام علیکم. آج ہم نے سبق پڑھنا ہے قدر ایاز، جس کے مصنف ہیں کرنل محمد خان، جو کہ چکوال کے رہنے والے تھے. ایاز کون تھا؟ ایاز سلطان محمود غزنوی کا غلام تھا. سلطان محمود غزنوی ہندوستان کا بادشاہ تھا اور ایاز محمود غزنوی کا ایک انتہائی وفادار غلام تھا. محمود اس غلام پر بے انتہا اعتماد کیا کرتا تھا. اس بنا پر اکثر وزیر ایاز سے حسد کرتے تھے کہ ایک غلام کو ہم جیسے اعلیٰ لوگوں پر فوقیت دی جا رہی ہے. یہاں پہ ایاز کا لفظ تلمیح کے طور پر استعمال ہوا ہے، یعنی ایک اشارہ دیا جا رہا ہے. اصل میں یہ کہانی ایک دیہاتی کی کہانی ہے. اس سبق میں مصنف نے طنز و مزاح کے ذریعے ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی جھوٹی بناوٹ کو نشانہ بنایا ہے، اور اس کے علاوہ مصنف نے گاؤں کے افراد کے خلوص، اپنائیت اور سادگی سے بھی متعارف کرایا کہ دیہات میں رہنے والے خلوص یعنی خالص دل سے آنے والے مہمان کی اور اس کے تمام گھر والوں کی خیریت دریافت کرتے ہیں. مصنف نے گاؤں کے چھوٹے چودھری کا واقعہ سنا کر اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ گاؤں والے جاہل نہیں ہوتے. تو سبق کافی دلچسپ ہے، تو آپ نے دھیان سے سننا ہے. ہم سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں. کرنیلوں کو رہائش کے لیے خاص عمدہ سی کلاس بنگلے ملتے ہیں. مجھے خوش قسمتی سے ایک ایسا بنگلہ مل گیا جو اپنی کلاس میں بھی انتخاب تھا، یعنی اس کلاس میں بھی ایک اعلیٰ کلاس کا تھا. یعنی مجھے کرنیلوں میں وہ امتیاز حاصل نہ تھا جو میرے بنگلے کو بنگلوں میں تھا. بوڑھے بیروں سے روایت تھی، یعنی بوڑھے کام کرنے والے. ویسے جو بیرے ہوتے ہیں وہ ہوٹلوں میں کھانا پیش کرنے والے کو کہتے ہیں. ولسن روڈ کا یہ لاشریک بنگلہ، یعنی جس کا کوئی اور شریک نہیں تھا، ولسن صاحب نے خاص طور پر اپنے لیے بنوایا تھا. یہ بنگلہ کم و بیش یعنی کم یا زیادہ 2 ایکڑ قطع زمین پر واقع تھا. قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، یعنی قسام ازل نے خدائے تعالیٰ نے ہی اسے خاصا شاہانہ طول و عرض بخشا تھا. شاہانہ یعنی شاہی بادشاہوں جیسا. طول لمبائی کو کہتے ہیں، عرض چوڑائی کو کہتے ہیں. عمارت کے سامنے وسیع چمن تھا، چمن باغ کو کہتے ہیں، جس کے حاشیے کنارے پر منہدی ایک قسم کا درخت ہوتا ہے کہ گہری سبز باڑ کے سر پر نیزوں اونچے، یعنی نیزوں کی طرح اونچے سرو اور سفیدے کے پیڑ لہلہاتے تھے. چمن میں جا بجا یعنی ہر جگہ سرخ و سفید یعنی سفید گلاب کے پودے تھے. الغرض ہمارے بنگلے کا مزاج ہر زاویے سے یعنی ہر طرح سے امیرانہ تھا. مقابلے میں ہمارے اثاثے کے تیور یعنی انداز ہر چند کے خاکسرانہ تھے، یعنی عاجزانہ تھے. تاہم اپنے مکان کی شان کے پیش نظر ہم نے جوں توں کر کے ہر کمرے کے لیے ایک قالین یا دری پیدا کر لی. اگرچہ اس کار خیر کا یعنی اچھے کام کا بیشتر اجر مقامی کباڑیے کو ملا. مقامی کہتے ہیں وہیں کے رہنے والے کو، کباڑیا یعنی کباڑ کا سامان، ٹوٹا پھوٹا سامان خریدنے والا. علاوہ ازیں مناسب فرنیچر بھی حاصل کر لیا. اب کرنل کے بیٹے سلیم کی بات ہو رہی ہے. سلیم میاں جو ابھی میٹرک کے امتحان سے فارغ ہوئے تھے، دوسرے کرنل زادوں کی طرح یعنی دوسرے کرنلوں کو جو کرنیلوں کے بیٹے ہوتے ہیں ان کی طرح ان کے ہمراہ بے فکری یعنی بغیر فکر کے بیڈمنٹن کھیلتے اور سرے شام ہی دوستوں کے ساتھ ٹیلی ویژن کے سامنے جم جاتے. کیا مجال یعنی کیا ہمت جو کوئی غیر اس مشاہدے میں مخل یعنی کوئی بھی خلل ڈالے یا شریک ہو، سوائے اس کے کہ ہمارا بوڑھا ملازم علی بخش ان کی تواضع خدمت کو کہتے ہیں، کمرے میں خاموشی سے داخل اور خارج ہوتا رہتا. علی بخش کو یوں بھی
سلیم سے انس تھا یعنی محبت تھی، اسی کے ہاتھوں میں پلا تھا یعنی بڑا ہوا تھا۔ ایک دن میں اپنے مطالعے کے کمرے میں بیٹھا تھا یعنی پڑھنے کے کمرے میں کہ علی بخش خلاف معمول یعنی معمول کے خلاف رونے والی صورت بنائے کمرے میں داخل ہوا۔ وجہ گرانی یعنی رونے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے سلیم میاں نے ڈانٹا ہے، کہتے ہیں بدتمیز ہو یعنی تمیز کے بغیر ہو، گنوار ہو یعنی جاہل ہو، دیہاتی ہو، گاؤں میں رہنے والے۔ میں نے ان ارشادات کی شان نزول پوچھی۔ ارشادات یعنی جو اتنے بیان فرمائے ہیں سلیم نے، تو یہ کس لیے نازل کیے ہیں؟ تو بولا کل سلیم میاں کی غیر حاضری میں ان کے ایک دوست امجد صاحب آئے اور باہر برآمدے ہی میں آرام کرسی پر بیٹھ کے میں نے ان کے کہنے پر انہیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا۔ کافی دیر سلیم صاحب کا انتظار کرتے رہے لیکن آخر مایوس ہو کر چل دیے۔ بعد میں سلیم صاحب کو بتایا تو مجھ پر برس پڑے، کہنے لگے انہیں گول کمرے میں صوفے پر کیوں نہ بٹھایا، ریفریجریٹر سے نکال کر کوکا کولا کیوں نہ پیش کی۔ اب امجد سمجھے گا کہ ان لوگوں کو تواضع کا سلیقہ نہیں یعنی خاطر مدارت کرنا نہیں آتی، دیہاتی ہیں، جنگلی ہیں، اور پھر جو منہ میں آیا کہہ دیا۔ علی بخش کی داستان غم ختم ہوئی یعنی علی بخش کی دکھی کہانی ختم ہوئی تو سلیم میاں بھی آ گئے۔ علی بخش کے چہرے پر شکایت لکھی ہوئی دیکھی تو اپنے دل میں لکھی ہوئی شکایت بیان کرنے لگے۔ ہم نے سکون سے یہ قصہ سنا۔ طرفین یعنی دونوں طرف کے بیانوں سے واضح تھا کہ تنازع یعنی جھگڑا بہت خفیف ہے، ہلکا سا ہے، اور یہ کہ دو طرفہ طوفان کا حدود اربا ایک چائے کی پیالی میں سما سکتا ہے۔ حدود اربا لمبائی چوڑائی کو کہتے ہیں۔ علی بخش اس لیے ناخوش تھا کہ اسے دیہاتی کہا گیا تھا، اور سلیم میاں اس بات پر برہم تھے یعنی ناراض تھے کہ علی بخش کی غلطی کی وجہ سے امجد نے انہیں دیہاتی سمجھا ہوگا۔ ہمارے نزدیک دیہاتی ہونا یا سمجھا جانا ایسی ناقابل برداشت یعنی جو برداشت نہ ہو سکے قباحت نہ تھی، بری بات نہ تھی، چنانچہ ہم نے ہنسی ہنسی میں دیہاتی پن کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ فضائل یعنی فوائد، اور اس بلاغت کے ساتھ کہ سلیم اور علی بخش دونوں مسکرا دیے اور باہم راضی ہو گئے۔ باتوں باتوں میں ہم انہیں ایک دیہاتی کا قصہ سنانے لگے۔ ایک تھا لڑکا جو اپنے گاؤں سے پرائمری پاس کرنے کے بعد شہر کے ہائی اسکول میں جا داخل ہوا۔ اپنے گاؤں میں تو وہ چھوٹا موٹا چودھری یا چودھری کا بیٹا تھا، لیکن تھا ٹھیٹ دیہاتی یعنی پکا دیہاتی۔ پہلے دن کلاس میں گیا تو ننگے سر پر صافہ باندھ رکھا تھا، بدن پر کرتا اور تہمد اور پاؤں میں پٹواری جوتا۔ ماسٹر جی نے شلوار پہننے کو کہا تو دھیمی آواز میں بولا او خدا ستھن تے کڑیاں پاؤنیاں نے، یعنی شلوار تو لڑکیاں پہنتی ہیں۔ سلیم میاں یہ سن کر کھلکھلا اٹھے اور بولے سچ مچ پکا پینڈو تھا، پینڈو یعنی دیہاتی تھا، مگر ابا جان وہ پتلون کیوں نہیں پہنتا تھا؟ میں نے کہا بیٹا یہ آج سے 40 برس پہلے کی بات ہے۔ ان دنوں اگر ماسٹر جی خود بھی پتلون پہن لیتے تو شہر کے کتے انہیں ولائت پہنچا آتے۔ ولائت یعنی دوسرے ممالک میں، آؤٹ آف کنٹری۔ سلیم میری بات پوری طرح سمجھے بغیر ہنس دیے۔ بوڑھا علی بخش پوری طرح سمجھ کر مسکرایا۔ ہم نے کہانی جاری رکھی۔ ان دنوں پتلون پوش یعنی پتلون پہننے والے خالی نظر آتے تھے یعنی کم۔ مثلا سارے اسکول میں ایک سیکنڈ ماسٹر صاحب تھے یعنی ایک بس دوسرے ماسٹر صاحب تھے جو سوٹ پہنتے تھے۔ لڑکے انہیں جینٹل مین یعنی شریف آدمی، مہذب آدمی کہتے تھے۔ لاہور میں تعلیم پائی تھی، وہیں کے رہنے والے تھے۔ ہر فقرے میں 2-3 لفظ انگریزی کے بولتے تھے اور لڑکے رشک سے مرنے لگتے تھے۔ آدمی خوش مزاج تھے، ہاکی کے کھلاڑی تھے اور شکار کے شوقین۔ ایک دفعہ دسمبر میں شکار کرتے کرتے اسی دیہاتی لڑکے کے گاؤں جا نکلے۔ رات ہو رہی تھی۔ آپ نے اسی کے ہاں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا
اور ان کے دروازے پر جا دستک دی۔ لڑکے نے اچانک ماسٹر جی کو گھر کے دروازے پر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے چکرا سا گیا۔ ماسٹر صاحب نے کئی دفعہ مذاق میں کہا تھا کہ ہم ایک دن چھوٹے چودھری کے مہمان بنیں گے۔ ماسٹر جی اسے چھوٹا چودھری بھی مذاقاً ہی کہتے تھے، لیکن چودھری کی توقع تھی کہ ماسٹر جی مذاق کو مذاق کی حد تک ہی رکھیں گے، مگر آج وہ حد پھلانگ کر اس کے روبرو آ کھڑے ہوئے تو چھوٹے چودھری کو میزبانی کے بغیر چارہ نہ تھا۔ تو بیٹا یہ ہم سبق پڑھ رہے ہیں قدر یاس۔ آج ہم نے اس کا ایک حصہ پڑھا ہے، باقی ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔